مزدور کسانوں نے آئندہ مزید دل لگا کر کام کرنے کا عہد کیا۔ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نورا کے چاروں بھائی ایک ساتھ آئے اور ماں سے بولے کہ ان کے باپ کا یہ گھر بیچ کر ان کو حصہ دیا جائے۔ ماں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے اور گھر کو بکوا کر اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی بہت رقم نورا اور اس کی ماں کو بھی ملی مگر یہ اتنی نہیں تھی کہ اس سے گاؤں میں کوئی گھر خرید لیا جاتا۔ جس روز ان کا گھر فروخت ہوا تھا اسی رات ایک افسوسناک بات بھی ہو گئی۔ فاضل زمیندار کے گھر چوروں نے دھاوا بول دیا۔ اس کے تمام گھر والے سوتے کے سوتے ہی رہ گئے اور چور تمام زیورات اور نقدی لے کر چلتے بنے۔ فاضل بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی لاکھوں روپے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس کی بیوی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کو ان زیورات اور نقدی کے چلے جانے کا بے حد ملال تھا۔ اس واقعے کی رپورٹ گاؤں کے تھانے میں درج کروا دی گئی تھی مگر فاضل کو امید نہیں تھی کہ چور پکڑے جائیں گے۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اس واردات کے اگلے روز کی بات ہے۔ فاضل کے علم میں یہ بات آئی کہ نورا کی ماں نے بیٹوں کے کہنے کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب دونوں ماں بیٹی بے آسرا ہو گئی ہیں۔ وہ ایک نیک دل آدمی تھا۔ وہ ان کے پاس آیا، بولا تم لوگ فکر مت کرو، گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے، تم لوگ جب تک جی چاہے اس میں رہو۔ دونوں ماں بیٹی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سامان لے کر فوراً نئے گھر میں آ گئی۔ گھر بہت بڑا تھا اور اس میں کشادہ صحن بھی تھا۔ نورا نے جب گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لیا تو ایک بات دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نیم کے درخت کے نیچے اسے تقریباً 1 گز زمین ایسی نظر آئی جو تازہ تازہ کھودی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں فاضل کے الفاظ گونج رہے تھے، گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب یہ گھر سالوں سے خالی پڑا تھا تو پھر یہاں زمین کون کھود گیا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹی تو اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ آخر اس سے صبر نہیں ہوا۔ اس کی بیٹی تابدار گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور فاضل کی حویلی جا پہنچی۔ فاضل اپنی بیٹھک میں اداس بیٹھا تھا۔ دولت کے چوری ہو جانے کا اس کی بیوی کو بہت افسوس ہوا تھا اور وہ اس صدمے سے بیمار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے معالج اسے دیکھ کر گیا تھا۔ فاضل نے جب نورا اور اس کی ماں کو اتنی رات کے اپنے گھر آتے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ نورا نے اسے کھدی ہوئی زمین کی بابت بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو دال میں کالا نظر آیا۔ اس نے اپنے 2 ملازموں کو اپنے ساتھ لیا اور نورا کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کے حکم پر اس کے ملازموں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ زمین کھودنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی کیونکہ زمین کی مٹی بہت نرم اور پولی تھی۔ ابھی انہوں نے 2 فٹ گہرائی سے ہی مٹی نکالی تھی کہ ان کی کدال کسی لوہے کی چیز سے ٹکرائی اور ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ فاضل اس آواز کو سن کر بہت حیران ہوا۔ ملازموں نے کدال اور بیلچہ ایک طرف رکھ کر ہاتھوں سے مٹی ہٹائی۔ جب مٹی ہٹی تو انہیں لوہے کا ایک صندوق نظر آیا۔ انہوں نے اسے باہر نکال لیا۔ فاضل پہچان گیا یہ صندوق اسی کا تھا اور چور اس میں سے سامان بھر کر اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اس کا مارے خوشی کے برا حال ہو گیا۔ صندوق میں تالا نہیں لگا تھا، صرف 2 کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ فاضل نے ملازموں کو ایک طرف ہٹا کر صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اس کی حویلی سے چوری شدہ تمام چیزیں اس میں موجود تھیں۔ ان چیزوں کے درمیان اسے ایک شناختی کارڈ بھی ملا تھا جسے اس نے خاموشی سے جیب میں رکھ لیا اور اپنے ملازموں سے بولا، تم لوگ فوراً تھانے جا کر انسپکٹر اور سپاہیوں کو ساتھ لے آؤ۔ یہ منظر دیکھ کر نورا اور اس کی ماں بہت حیران تھی۔ فاضل نے کہا، نورا بہن، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے ہمیں یہ لوٹا ہوا سامان دوبارہ مل گیا ہے۔ مالک، میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا، نورا نے الجھ کر کہا۔ فاضل مسکرا کر بولا، ان چوروں نے پہلے ہمیں کھانے میں بے ہوشی کی دوا کھلائی، پھر اطمینان سے حویلی کی تلاشی لے کر تمام چیزیں چرا لیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب تک پولیس یہ کیس بند نہیں کر دیتی اس وقت اس چوری کے مال کو میرے اس گھر میں زمین کھود کر دبا دیں، کیونکہ یہ برسوں سے بند پڑا تھا اور یہاں پر کسی کے آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو چوری کا مال نکال لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر چند پولیس والوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے چوری کے مال کا صندوق اپنے قبضے میں کیا۔ پھر وہ تمام لوگ فاضل کی حویلی میں آئے۔ انسپکٹر نے کاغذ قلم نکالا اور نورا کا بیان قلم بند کرنے لگا۔ فاضل نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ایک ملازم سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ملازم شرفو ایک بڑی سی ٹرے میں چائے اور کھانے پینے کی چیزیں لے آیا۔ وہ چائے بنانے لگا تو فاضل نے اس سے کہا، شرفو، جب تم چوری کا مال صندوق میں بھر رہے تھے تو تمہارا شناختی کارڈ اس میں گر گیا تھا، یہ دیکھو۔ اس کی یہ بات کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ شرفو کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا ایک سپاہی نے جست لگا کر اس کو دبوچ لیا۔ دوسرے سپاہی نے اس کی ہتھکڑی لگا دی۔
شرفو کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ فاضل نے قہر آلود آواز میں کہا، نمک حرام، تو نے میری مہربانیوں کا یہ صلہ دیا ہے؟ شرمندگی کے مارے شرفو کے آنسو نکل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے دو ساتھیوں کا پتہ بھی بتا دیا جن کے ساتھ اس نے چوری کی منصوبہ بندی کی تھی، اور وہ لوگ اس واردات میں شامل تھے۔ انسپکٹر نے اسی وقت ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کر انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ فاضل کی بات ٹھیک تھی، ان لوگوں نے یہ سوچ کر ہی اس مال کو فاضل کے خالی گھر میں دبا دیا تھا کہ کچھ عرصے بعد جب سب اس واقعے کو بھول جائیں گے تو اس کو خاموشی سے وہاں سے نکال لیں گے، کسی کو کانوں کا خبر نہیں ہوگی۔ نورا کی وجہ سے فاضل کی زندگی بھر کی کمائی دوبارہ مل گئی تھی۔ اس نے اگلے روز نورا سے کہا، نورا بہن، تم نے حویلی کے چوروں کو پکڑوا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مانگو، انعام میں کیا مانگتی ہو؟ فاضل کی بیوی بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے کہا، اپنے شوہر کی ساری کمائی کے نکل جانے کے غم میں تو بیمار پڑ گئی تھی، شکر ہے اب میری بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ نورا بہن، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ فاضل اور اس کی بیوی کی باتیں سن کر نورا بولی، مالک اور مالکن، ہمارے اوپر تو آپ لوگوں کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم مر کر بھی انہیں نہیں اتار سکتے۔ مجھے اور میری ماں کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی چوری شدہ چیزیں واپس مل گئی ہیں۔ اللہ آپ کو مزید عزت اور دولت دے۔ آپ غریبوں کے بہت کام آتے ہیں، یہ سب اسی کا صلہ ہے۔ آپ نے ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا، اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر فاضل کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، وہ گھر جو میں نے تمہیں رہنے کے لیے دیا تھا، آج سے تم اس کی مالک ہو۔ اس کے علاوہ تمہاری بیٹی تابدار آج سے میری بیٹی ہے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی اعلیٰ تعلیم سے لے کر اس کی شادی بیاہ کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ تم اب اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ نورا اور اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور فاضل کو دعائیں دیتی ہوئی گھر کو لوٹیں۔ فاضل نے اپنا وعدہ نبھا دیا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ تابدار کو شہر بھیج دیا، جہاں وہ دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ نورا کو جب فاضل بتاتا ہے کہ تابدار پڑھائی میں سب سے آگے ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ اس کے دل سے فاضل اور اس کے بیوی بچوں کے لیے بہت سی دعائیں نکلتی ہیں۔